يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ ناظرین، آج کل فرقوں کی بھرمار ہے اور ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرا ناحق ہے۔ ایسے میں ایک عام مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ کس کو درست قرار دے اور کس کو غلط قرار دے۔ تو ایسے میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سا فرقہ حق پر ہے اور کون سا ناحق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ آج ان میں سے صرف 3 انبیاء کی امتیں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت یہود، عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمانوں کی شکل میں موجود ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہیں اور وہ حق پر تھے۔ تو اب 3 آسمانی امتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کا اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کے حوالے سے کیا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہود کو کہ یہود اپنے بعد آنے والے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ ان کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، اور یہی ان کا طریقہ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے کہ آپ کا انکار بھی کرتے ہیں اور آپ کی شان اقدس میں بے ادبی کے مرتکب بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں رکھتے بلکہ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں تیسری جو آسمانی ملت اور امت ہے وہ ہے مسلمان۔ تو مسلمانوں کا رویہ اور طرز عمل دیگر انبیاء کے ساتھ یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پچھلے تمام انبیاء پر نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان پر ایمان جب تک نہیں ہوگا تو اپنے ایمان کو کامل نہیں سمجھتے، یعنی اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان ان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمان حق پر ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب آج اسلامی فرقوں کی طرف، تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی شان بیان کی ہے اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اب ان دونوں جماعتوں کے حوالے سے اسلامی فرقوں کی کیا پوزیشن ہے؟ تو 3 اسلامی فرقے یعنی خارجی، رافضی اور سنی، یعنی خوارج، روافض، اہل تشیع اور سنی یعنی اہل سنت، ان کی کیا پوزیشن ہے ان دونوں جماعتوں کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خوارج کو، کہ خوارج اصحاب رسول اور اہل بیت رسول دونوں سے نہ صرف بغض اور عداوت رکھتے ہیں بلکہ ان کی شان میں گستاخی کے مرتکب بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اہل تشیع وہ
اہل بیت رسول کے ساتھ تو محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن اصحاب رسول کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ محبت نہیں رکھتے بلکہ نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کو دائرہ اسلام سے نعوذ باللہ خارج قرار دیتے ہیں۔ رہ گئے اہل سنت والجماعت، تو اہل سنت والجماعت ان دونوں مقدس جماعتوں کے حوالے سے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول دونوں کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ان سے محبت رکھتے ہیں، اور نہ صرف محبت رکھتے ہیں بلکہ ان کی محبت کو ایمان کا جز تسلیم کرتے ہیں۔ تو آسمانی مذاہب کے اندر مسلمان حق پر ہیں کیونکہ وہ تمام انبیاء کی بلا تفریق عزت اور احترام کرتے ہیں، اور اسلامی فرقوں میں اہل سنت والجماعت حق پر ہیں اس لیے کہ وہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی بلا تفریق عزت اور احترام کرتے ہیں۔ تو اس سے ایک عام مسلمان بآسانی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا گروہ اور فرقہ حق پر ہے اور کون باطل پر۔